اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے تو مانگنا شروع کر دوں، تو جو میرے پاس وسائل ہیں تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں. ان باتوں میں کبھی نہ آنا کہ اس کے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے. سب کے پاس وسائل ہیں. باقیوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وسائل سے لاکھوں سیلاب سے متاثرہ فیملیز کو ان کے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آباد کرے گی. مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اور مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی، پنجاب کے عوام کی بات، ان کی جو فریڈم کی بات، ان کی عزت نفس کی بات، ان کی سیلف رسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. میرا کام ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں. میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے، پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے. تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مجھے خوشی ہوتی ہے جب بچے تقریروں میں کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچا ہوں. میں اگر اس عہدے تک پہنچی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد، عوام کے اعتماد کے بعد، یہ میرے ماں اور باپ کی دعائیں ہیں. میں آج بھی جب آتی ہوں، آفس کے لیے نکلتی ہوں، سب سے پہلے اپنے والد کو ملتی ہوں، اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہوں. کام سے گھر جاتی ہوں، چاہے جتنی بھی لیٹ ہو تو میں اپنے والد کو پہلے جا کے سلام کرتی ہوں، پھر اپنے کمرے میں جاتی ہوں. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ان کے ساتھ غصہ بھی آ جائے، وہ غلط بات بھی کر دیں، ڈانٹ بھی دیں، تو قرآن کہتا ہے لوور یور ونگز، اپنے پر بچھا دو. اپنے ماں باپ کے ساتھ جب آپ جیتنے کی کوشش کرو گے تو آپ کی ہار ہوگی. کبھی بدتہذیبی نہیں کرو، کبھی بدتمیزی نہیں کرو، کسی کے ساتھ بھی احترام سے پیش آؤ. اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی احترام سے پیش آؤ. اپنے وطن کی، اپنی مٹی کے ہر ایک ذرے کو اپنا سمجھو، اور اپنے ماحول کو صاف رکھو، اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے گھروں سے باہر اپنی گلیوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی سڑکوں کو صاف رکھو، اپنی بسز کو صاف رکھو، اپنے سکولز کو صاف رکھو، اپنے کالجز کو صاف رکھو. اور اگر کوئی آپ کے گھر میں سے بھی، کوئی محلے میں سے بھی کہیں گند پھینکتا ہے تو اس کو منع کرو. یہ آپ پورا، صرف آپ کا گھر، چار دیواری آپ کا گھر نہیں، یہ پورا پاکستان آپ کا گھر ہے. اچھی زبان استعمال کرو. ٹریفک کے جو رولز ہیں ان کی پاسداری کرو، ان کا احترام کرو، قانون کا احترام کرو، قانون کے محافظوں کا احترام کرو. تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ پاکستان کی تقدیر محنت سے لکھیں، اپنے میرٹ سے لکھیں، اپنی جو کوششیں، اپنے ایفرٹ سے لکھیں. جو قوموں کی تقدیریں وہ کتابوں کے اوراق پہ لکھی جاتی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے ان تمام روایتوں کے امین بنیں، اور ہر بچہ یہ سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں یہ سبز ہلالی پرچم ہے جس کو اس نے سر بلند رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھرا رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران کرے. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو پاکستان کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ، پاکستان کی جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے، اس کو آپ احسن طریقے سے نبھائیں. اور میرے جتنے بچوں نے آج جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز میرے سامنے بیٹھے ہیں، رانا سکندر ایک لیپ ٹاپ ان سب کو دو. اور جتنے بھی 450 کے قریب پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان سب کی آگے کی ایجوکیشن جو ہے، جہاں تک یہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیں، وہ مریم نواز شریف کی طرف سے ایک ادنا سا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.
اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ, پاکستان. ویری گڈ, شاباش, لو یو آل. اسکالرشپ جن صوبوں کے بچوں کو نہیں ملتا ان کو اپنی حکومت سے سوال کرنا چاہیے کہ کہاں ہے ہمارا ہونہار اسکالرشپ, کہاں ہے ہمارے لیپ ٹاپس, کہاں ہے ہماری گرین بسز, کہاں ہے ہمارا اسکول میل پروگرام, کہاں ہے ہماری مسنگ فیسلٹیز, کہاں ہے صاف پینے کا پانی. یہ سب آپ کو سوال کرنا چاہیے. حکمران کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ لینے کے لیے عوام میں آ جائے اور جب ووٹ مل جائے, حکومت بن جائے, کرسی مل جائے تو اس کے بعد جا کے غائب ہو جائے اور 5 سال بعد باہر نکلے. نہیں, حکومت کا یہ کام نہیں ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ دکھ میں, سکھ میں, خوشی میں, تنگی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا, ان کے درمیان موجود ہو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں کرتی. اسی طرح میرے پیارے بچوں, میں اپنی بیٹیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں بھی پنجاب کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں. جہاں میں آپ کے لیے محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں, وہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر پنجاب نے, پنجاب کے عوام نے, اور یہ انڈین اور پاکستانی پنجاب میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پنجاب کی کوئی خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے. یہ عظمہ بخاری آپ کے درمیان بیٹھی ہیں, یہ میری انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ کی انفارمیشن منسٹر ہیں. مریم اورنگزیب آپ کی سینئر منسٹر ہے. سلما بٹ آپ کی, جو آپ دیکھتے ہوگے, جو چھاپے مار رہی ہے, یہ جو ایڈلٹریٹڈ فوڈ ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے, دودھ جو ایک کیمیکل سے بنا رہا ہے, جگہ جگہ جا رہی ہے. آپ کی سبزیوں کی قیمت, آپ کے آٹے کی قیمت, آپ کی گندم کی قیمت آپ کی جیب پہ تاکہ بوجھ نہ پڑے, جگہ جگہ جا رہی ہے. اور آپ کے لیے جو آپ کی پرائسز کو آپ کے لیے افورڈیبل رکھنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. اسی طرح میرے پاس ایک بچی ہے, ایم پی اے جو ہے ثانیہ, وہ اسپیشل ایجوکیشن کی SACM ہے, اور وہ پورے پنجاب کے وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, اسپیشل چلڈرن ہیں, ان کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے, جن کو پہلے توجہ ہی نہیں دی جاتی تھی, آج وہ میرا ایک پرائم فوکس ہے اس وقت. تو اگر لڑکی یہ کر سکتی ہے, عورت یہ کر سکتی ہے, اور ابھی میرے بیچ میں بیٹھی ہیں مریم, ادھر آئیں. یہ پنجاب میں ایک پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے, تو آپ کو میں یہ بات ایک بتا دوں, لاہور میں بھی پہلی خاتون کمشنر دیکھی ہے, ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئی ہیں. اور میں مریم کو اس لیے بلا رہی ہوں یہاں پر کہ آپ دیکھ لو کہ اگر جو لڑکی ہے وہ محنت کرتی ہے, کوئی خاتون کچھ بننا چاہتی ہے, تو مریم نواز شریف کی حکومت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ وسائل کی کمی ہے, نہ اپرچونٹیز کی کمی ہے. کل کو آپ میں سے بھی کوئی لوگ مریم کی جگہ کھڑے ہوں گے. اور پنجاب میں پہلی مرتبہ نہ صرف کمشنرز اب خواتین ہیں, بلکہ ڈیپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز بھی خواتین ہیں, اور پولیس آفیسرز بھی خواتین ہیں, ٹریفک میں آفیسرز بھی خواتین ہیں, بارڈر سیکیورٹی فورس میں بھی خواتین ہیں, پیرا میں خواتین ہیں, کاؤنٹر جو ہماری ٹیررزم فورس ہے اس کے اندر بھی خواتین ہیں, ماشاءاللہ ہر جگہ خواتین ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہماری پاپولیشن, جو خواتین کی پاپولیشن ہے وہ 51% ہے, تو تمام 51% جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی میں اپنے طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں. اگر وہ 51% گھروں میں بیٹھی رہے گی, کوئی کام نہیں کرے گی, تو آدھا ملک تو کبھی بھی, جو آدھی ہماری ورک فورس ہے وہ تو گھر میں بیٹھی رہے گی. تو میں آپ کے والدین کو بھی